الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثناء حضور سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب کی ایک آیت مقدسہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے نبی، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا اور اللہ کی طرف بلانے والا اور چراغ روشن بنا کر بھیجا ہے۔ معزز و محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 5 صفاتی نام کا ذکر فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صفاتی نام اس آیت میں ذکر ہوا ہے وہ ہے شاہد۔ تو آج صرف حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو صفاتی نام ہے شاہد، اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ شاہد، امام راغب علیہ رحمہ اپنی مشہور کتاب مفردات امام راغب میں لکھتے ہیں کہ مشہود اور شہادت کے معنی حاضر ہونا مع ناظر کے ہے، خواہ بصر کے ساتھ ہو یا بصیرت کے ساتھ، اور گواہ کو بھی اس لیے شاہد کہتے ہیں کہ وہ مشاہدہ کے ساتھ جو علم رکھتا ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام عالم کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ آپ کی رسالت عام ہے، جیسا کہ سورہ فرقان میں ارشاد باری تعالی ہے، لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا، جو سارے جہانوں کو ڈر سنانے والا۔ علامہ قاضی عیاض فرماتے ہیں، الشہید من الشہود بمعنی الحضور ومعناہ العالم، کہ لفظ شہید مشہود سے مشتق ہے اور شہید حضور کے معنی میں ہے اور حضور کے معنی ہیں عالم کی۔ تو اس تشریح سے معلوم ہوا
کہ حاضر کے معنی عالم کے ہیں اور ناظر کے معنی دیکھنے والے کے ہیں۔ اہل سنت و جماعت حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں۔ اس کا مطلب، اس کا مفہوم صرف اسی قدر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ علم، وہ رؤیت، وہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ حضور ہر جگہ، ہر مقام کا علم رکھتے ہیں، اور چشم نبوت اور رسالت سے کائنات کا کوئی ذرہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا۔ دوسری آیت میں فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تیسری جگہ فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ترجمہ، محبوب ہم نے تمہیں شاہد، مبشر اور نذیر بنایا، یہ رسول تم پر شاہد ہے، ہم قیامت کے دن سب پر آپ کو شہید بنائیں گے۔ تو آیت اول میں لفظ شاہد، دو میں لفظ شہید، اور شہد اور شہید کے معنی عالم کے ہیں۔ اب آیہ کریمہ مذکورہ کا صاف مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے خبر بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ علم و رؤیت، حاضر و ناظر کی صفت سے نوازا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر علم و معرفت کا تاج رکھا ہے۔ ان آیات کی تفاسیر میں ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ شاہد کے معنی ہیں کہ اللہ نے آپ کو عالم بنایا ہے اور تمام چیزوں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی ہے، یعنی ان کا علم دیا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لفظ شہید کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ تمہارے رسول قیامت کے دن تم پر گواہ ہوں گے، کیونکہ وہ اپنی نبوت کے نور کے ساتھ اپنے دین پر چلنے والوں کے رتبہ سے واقف ہیں کہ وہ میرے دین میں کس درجہ پر پہنچا اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے، اور جس حجاب کے سبب وہ ترقی سے رک گیا ہے وہ کون سا حجاب ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر امتی کے گناہوں کو پہچانتے ہیں اور تم سب کے ایمان کے درجوں کو جانتے ہیں، اور تمہارے سب نیک و بد اعمال سے واقف ہیں اور تمہارے خلوص و نفاق پر مطلع ہیں۔ لہذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دنیا و آخرت میں بحکم شرع امت کے حق میں مقبول ہوگی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لفظ شہید کی جو تفسیر فرمائی ہے، اس سے ذیل کے امور پر روشنی پڑتی ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے نور نبوت کے ذریعہ اپنے ہر امتی کے رتبہ اور مقام، ایمان کے درجات، اس کی حقیقت، عدم ترقی کے اسباب و حجاب، اپنے امتی کے گناہ، نیک و بد اعمال، قلبی احوال، خطرات و وسواس، نفاق، غرض کے اپنی امت کی ہر حرکت و سکون سے واقف ہیں۔ اسی لیے قیامت کے دن حضور سرور کائنات
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گواہی امت کے حق میں مقبول ہوگی، اور یہی حاضر و ناظر کے معنی ہیں۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ شاہ صاحب نے لفظ شہید کی جو تفسیر فرمائی ہے، اس میں تمام مفسرین کرام، تمام اہل علم متفق اور متحد ہیں۔ تفسیر روح البیان میں ہے، اور شہادت کے معنی یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان کی رتبہ اور مقام کو جانتے ہیں۔ تفسیر خازن و مدارک میں ہے کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے امت کے متعلق سوال ہوگا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے عدل کی شہادت دیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امتی کے عدل کو جانتے ہیں۔ تفسیر نشاپوری میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن گواہی دیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو روح مبارک ہے وہ تمام ارواح اور قلوب اور نفوس کو دیکھ رہی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے میرے نور کو پیدا کیا، اول خلق اللہ نوری۔ تفسیر مدارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کافروں کے کفر، منافقوں کے نفاق اور ایمان والوں کے ایمان کی قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ تو واضح ہوا کہ کفر و نفاق کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور یہ بھی غیب ہے۔ روح البیان میں ہے کہ آپ کی امت کے اعمال جو ہیں وہ صبح و شام آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوتی ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو ان کی علامات سے جانتے ہیں اور ان کے اعمال سے بخوبی آگاہ ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ ہر دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر صبح و شام امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر امتی کے نام اس کے اعمال سے واقف ہیں، اسی لیے قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قد رفع لی دنیا فانا انظر الیہا والی ما ہوا کائن فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ہذہ، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دنیا کو زیر کیا، میں دنیا کی طرف جو کچھ دنیا میں قیامت تک ہونے والا ہے اس طرح اس کا مشاہدہ کر رہا ہوں، اس کو دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ علامہ زرقانی لکھتے ہیں کہ رفع کے معنی ہیں اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے دنیا کو زیر کر دیا، اس کا کشف فرمایا۔ نظر سے مراد نظر حقیقی ہے، مجازی معنی صرف علم میں نہیں ہے بلکہ نظر حقیقی تھے۔ مراد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حقیقتاً اپنی آنکھوں سے دنیا وما فیہا میں جو قیامت تک ہوگا دیکھنا مراد ہے۔ مشکاہ شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت ثوبان
رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا، میں نے اس کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی، اس کو سمیٹ کر مثل ہتھیلی دکھایا، دیکھا میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں کو، یعنی تمام زمین کو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو مجھے نہ دکھائی گئی ہو، میں اپنے اس مقام سے ہر شے کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل ترون ما ارى انی ارى مواقع الفتنہ فی خلال بیوتکم۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کیا تم وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں؟ تمہارے گھروں میں فتنے اٹھنے کی جگہ کو میں دیکھ رہا ہوں۔ جامع صغیر علامہ نبہانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسد شریف کی تجلی سے نہ زمانہ خالی ہے، نہ مکان خالی ہے، نہ محل خالی ہے، نہ امکان خالی ہے، نہ عرش خالی ہے، نہ لوح خالی ہے، نہ کرسی خالی ہے، نہ قلم خالی ہے، نہ بحر خالی ہے، نہ بر خالی ہے، نہ نرم زمین خالی ہے، نہ سخت، نہ برزخ خالی ہے، اور نہ ہی قبر خالی ہے۔ یعنی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مقام اعلیٰ و عرفہ میں تشریف فرما ہے، زمان، مکان، امکان، عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی، برزخ، قبر سب جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ کوئی مقام، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جس کو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ دیکھ رہے ہوں اور نور ریزی نہ فرما رہے ہوں۔ گویا آفتاب نبوت و متاب رسالت اپنی تجلیات اور انوار سے تمام عالم کو روشن و منور فرما رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رویت و بصیرت کی کیفیت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے رکوع اور سجدہ نہ کیا کرو۔ حدیث پاک ہے فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي۔ اے میرے صحابہ، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں۔ اس حدیث کو امام مسلم علیہ رحمہ نے اپنی صحیح مسلم میں نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا قبلہ یہی ہے؟ آپ نے فرمایا واللہ لا یخفی، واللہ لا یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تمہارے خشوع اور تمہارے رکوع مجھ سے پوشیدہ، مجھ سے مخفی، مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ تو خشوع جو ہے وہ دل کی کیفیت کا نام ہے کہ جب نمازی نماز پڑھتا ہے تو اس مقدس اور اعلیٰ عبادت کرنے کی وجہ سے جو انسان کے دل میں تقوی، خشوع، عاجزی اور انکساری اور خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اس کا نام خشوع ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ ذات ہستی ہے
کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کے دلوں کی حالت سے واقف ہیں۔ اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ یہ کہہ کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، ایک انصاری اور ایک ثقفی دربار نبوت میں حاضر ہوئے کچھ پوچھنے کے لیے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے صحابہ کو دیکھا تو فرمایا، تم کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ اگر تم کہو تو میں ہی تم کو بتا دوں کہ تم کیا سوال کرنا چاہتے ہو، کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ تو ثقفی نے عرض کیا کہ حضور یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی کہ آپ ہمارے دل کی بات بتا دیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم نماز، تم روزہ اور تم غسل جنابت کے مسائل پوچھنے آئے ہو۔ تو ثقفی نے عرض کی کہ مجھے قسم ہے اس ذات اقدس کی جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، میں یہی مسئلے پوچھنے آیا تھا۔ معلوم ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قلب کی کیفیت، قلب کے ارادے نبی کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہوا کرتے۔ نبی کی آنکھیں عام انسانوں کی آنکھوں کی طرح ہرگز نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ حضرت یعلا صحابی خدمت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ غزوہ موتا کے حالات و واقعات سنائے۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان شئت فاخبرنی وان شئت فاخبرتک۔ قال اخبرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ خبرہ کلہ وصفا کلہ۔ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ موتا کے حالات بیان کر دو، تمام کے تمام بیان کر دیے تفصیل کے ساتھ۔ تو حضرت یعلا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ مجھے اس ذات مقدس کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر مبعوث فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں اور جنگ کے حالات و واقعات میں سرے منہ فرق نہیں ہے۔ سبحان اللہ، مدینہ میں تشریف فرما ہیں مگر محاذ جنگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظروں کے سامنے ہے، اور آپ غزوہ موتا کے حالات کو باچشم خود ملاحظہ فرما رہی ہیں۔ حضرت عمر بن اخطب انصاری کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ہمیں قیامت تک ہونے والے تمام حالات و واقعات بیان فرما دیے۔ امام مسلم علیہ رحمہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، فَأَخْبَرْنَا بِمَا هُوَ قَائِمٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت تک ہونے والے تمام حالات و واقعات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عیش فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے زمین کو زیر فرما دیا، تو میں دنیا میں جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا سب کو اپنی ہتھیلی کی طرح دیکھ رہا ہوں۔ عالم میں کیا ہے جس کی تجھ کو خبر نہ ہو، ذرہ ہے کون سا
جس پر تیری نظر نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے کہ جس دن حبشہ میں نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس کا انتقال ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہمیں حبشہ کے بادشاہ کے انتقال کی خبر دی، مگر یہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رویت اور بصیرت کا عالم۔ معزز سامعین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر کے سامنے نہ پہاڑ نہ سمندر کوئی چیز حجاب نہ بن سکی، کیونکہ اس لیے کہ نور کے لیے کوئی چیز حجاب، کوئی چیز پردہ نہیں بن سکتی۔ نور جو ہوتا ہے وہ اندھیروں کو اجالا بنا دیتا ہے۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کہیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ جب مدینہ منورہ میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی اطلاع آئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کچھ عرصہ غمگین رہے۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ مسکرائے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے اصحاب کی شہادت نے غمگین کیا تھا، لیکن ابھی میں نے دیکھا ہے کہ یہ شہادت پانے والے جنت میں تختوں پر بیٹھے ہیں، یہ دیکھ کر میں خوش ہوا اور مسکرا دیا۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رویت دیکھنے کا یہ عالم ہے کہ آپ فرش پر بیٹھ کر جنت کی خبریں دیتی ہیں، جنت کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور اپنے صحابہ کو جو اللہ کی راہ میں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا ان کو جنت میں تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ کر مسکرا رہی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب میدان حشر میں آئیں گے تو کسی نبی کے ساتھ اس کے دو امتی، کسی کے ساتھ ایک اور کسی کے ساتھ زیادہ ہوں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت فرمائیں گے، اے میرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، جو کام یعنی دین اسلام کی تبلیغ کا تمہارے ذمے لگایا تھا، تم لوگوں نے لوگوں تک پہنچایا، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے باری تعالیٰ، ہم نے جو کام آپ نے ہمارے ذمے لگایا تھا ہم نے تیرے بندوں تک کما حق ہو اس کو پہنچایا، اس کی تبلیغ کی اور لوگوں کو تیری وحدانیت کی گواہی دی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امتوں سے پوچھیں گے تو عرض کریں گے، اے باری تعالی، ہماری طرف کوئی ڈر سنانے والا، کوئی دین اسلام کی تبلیغ کرنے والا نہیں آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائیں گے کہ تمہارے پاس اس بات کی کیا گواہی ہے کہ تم نے میرے دین کو لوگوں تک پہنچایا؟ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے باری تعالیٰ، ہماری گواہی
امت محمدیہ دے گی۔ تو جب امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا تو امت محمدیہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کے حق میں گواہی دیں گی، اے باری تعالیٰ تیرے دین کو تیرے انبیاء علیہ السلام نے تیرے بندوں تک پہنچایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ سے پوچھے گا کہ تمہیں کس نے اس بات کی خبر دی؟ تو انبیاء امت محمدیہ عرض کرے گی باری تعالیٰ تیرے نبی جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے دین اسلام کی تبلیغ لوگوں تک پہنچائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر روز میرے ہر امتی کا نامہ اعمال جو ہے وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جب میں اپنے کسی امتی کی نیکیاں دیکھتا ہوں اس پر خوش ہوتا ہوں، جب میں اپنے کسی امتی کے گناہوں کو دیکھتا ہوں، برے اعمال کو دیکھتا ہوں، تو میں اس کے حق میں استغفار کرتا ہوں۔ اس لیے آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ وہ ذات ہے جو اپنے امتی کے ہر عمل سے ہر کام سے خواہ اچھا ہے خواہ برا ہے اس سے بخوبی آگاہ ہے اور اس کا گنبد خضرا میں مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، تمام انبیاء علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی گواہی دی، لیکن فرشتوں سے سن کر تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کو جنت کی بشارت دی، لیکن فرشتوں سے سن کر تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کو دوزخ سے ڈرایا، لیکن فرشتوں سے سن کر صرف اور صرف میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وحد و ذات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے شاہد بنا کر بھیجا ہے، اور کسی نبی کو اس مرتبے سے اس مقام سے نہیں نوازا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اگر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ کر دی ہے۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اپنی امت کو جنت کی بشارت دی ہے، سنائی ہے، تو جنت کو دیکھ کر دی ہے۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دوزخ سے ڈرایا ہے، جہنم کی آگ سے ڈرایا ہے، تو جہنم کو دیکھ کر اس کی گواہی دی ہے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کے بارے میں اپنی امت کو بتلایا، جس چیز کے بارے میں اپنی امت کو ڈرایا، اس کو دیکھ کر گواہی دی۔ تو اس لیے ثابت ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ ذات ہے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں صرف اور صرف میرے آقا آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ ذات ہے جس کے سر انور پر اللہ تبارک و تعالی نے الشاہد کا تاج سجایا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کے سوا اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی کو جیسا آپ کو شاہد بنا کر، جیسا آپ کو شہید بنا کر، جیسا آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا ہے، کسی اور نبی کو ایسا نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔